بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ اور آج کا بلاگ شروع کرنے سے پہلے چند معمولات جو میں نے دیکھے ہیں، اور ہر انسان کو ان معمولات کو دیکھنا چاہیے، پرکھنا چاہیے، اور اس میں کچھ باتیں پوشیدہ ہوتی ہیں اور حل طلب ہوتی ہیں، اور ان کو حل نہیں کیا جاتا۔ تو سب سے پہلے ہم نے دیکھنی اپنی زندگی کہ اگر زندگی ایک دن کی ہے تو ایک دن کا فیصلہ ہونا چاہیے، اگر زندگی 2 دن کی ہے تو 2 دن کا فیصلہ ہونا چاہیے، اگر زندگی 3 دن کی ہے تو 3 دن کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ ہر شخص کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری زندگی کتنی ہے، چاہے اس کی زندگی 50 سال ہے، چاہے 100 سال ہے، چاہے جتنی بھی ہے، لیکن ان چیزوں کے باوجود بھی انسان باضد ہوتا ہے، وہ سوچ وچار اپنے اندر پیدا نہیں کرتا کہ جو میرے فیصلے ہیں ان فیصلے سے ہماری زندگی میں کیا اثر آئے گا۔ جیسے کہ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ اس بات کا اتنا ایشو بن جاتا ہے، اتنا وہ کنسیپٹلی اتنی آگے نکل جاتی ہے کہ پھر جب کچھ ایسے معاملات درستگی کی طرف جاتے ہیں تو پھر ہر وہ بندہ پریشان ہوگا اور سوچنے پر مجبور ہوگا، اگر اس کا دل زندہ ہوا، اگر اس کی نیت میں پاکیزگی اور اخلاص شامل ہوا، تو وہ یہ بات بخوبی جان لے گا کہ واقعی ہی یہاں مسٹیک ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 کہ آپ سب سے بہترین انسان جو ہے وہ صبر کرنے والا ہے۔ اگر ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ سیدھی سی کہ اگر ہم کسی کو ایک تماچا مار دیں اور بدلے میں وہ بھی ہمیں تماچا مار دے تو حساب برابر ہے۔ تو چونکہ ہم اسلامی معاشرے سے، اسلامی تعلیمات سے بہت دور ہیں، اس لیے یہ معاملات اب زور پکڑ رہے ہیں۔ اب معاملات کا مسائل زیادہ بڑھ رہے ہیں، آپ کے پاس حل بھی موجود ہوگا، لیکن آپ چاہ کر بھی وہ اس کی جو رہنمائی اس حل کو آپ درست نہیں کر سکیں گے۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ پہلے سسٹم میں یہ تھا کہ اگر ایک شخص بات کرتا ہے تو دوسرے اس پر پیرا لگاتے ہیں کہ نہیں یار یہ بندہ بات ٹھیک کر رہا ہے، تو اس سے فائدے اور نفع نقصان بہت کور ہو جاتا تھا۔ لیکن اب کیا رہیاں، اب ایک بندہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ایک بندہ اگر 1 مین آرمی کی طرف چلیں گے تو فوج متحد رہے گی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر تمام کی تمام فوج لیڈرشپ کی طرف اپنا سوچنا شروع کر جائے گی تو کبھی بھی وہ فتح حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ ہر بندے نے اپنا ایک اسٹرکچر تیار کر لیا، ہر بندے نے ایک اپنی ایسی منزل تیار کر لی ہے کہ اس میں وہ سوچتا ہے کہ یار یہ ایک چیز ہے، لیڈر کو نہیں پتہ، یہ چیز مجھے پتہ ہے، چلو میں اسے درست کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ لیکن جو ایک بندہ کمان لے کے چل رہا ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ یار کون سا سپاہی کس مہم کے لیے ضروری ہے یا یہ اس کام کے لیے ٹھیک ہے۔ تو چونکہ فوج ساری سوچنی شروع ہوگی تو اس سے یہ ہوگا کہ جب انہوں نے ایک سوچ کو چھوڑ کر 100 سوچ کی طرف چلے گئے تو ہوا یہ کہ وہ جنگ کبھی بھی جیت نہیں سکتے۔ تو ہم بدقسمتی سے اسلامی کلچر کو کہتے ہیں کہ ہم اسلامی کلچر میں ہی اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور جو کہہ رہے ہیں اسلامی ہی نظام میں کہہ رہے ہیں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے۔
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे क्या तवक्को करते हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जो हमारी तख्लीक हुई उससे क्या है? सब्र। और जब सब्र का दामन हमारे हाथ से छूट जाता है तो क्या कहते हैं, फिर हमारे अंदर हमारे दिल दिमाग ब्लॉक जो हो जाते हैं, क्योंकि सब्र वो सीढ़ी है कि अगर सब्र को छोड़ दिया जाए तो पीछे मामलात, क्योंकि आपके दिल में अगर किसी ने कोई बात कर दी तो आपके अंदर सब्र नहीं है, उसको बर्दाश्त करने की हिम्मत और ताकत नहीं है, तो फिर मामलात बढ़ेंगे, ख़त्म होने की तरफ नहीं जाएंगे। तो आज के ब्लॉग में सबसे पहले मैं यही आप व्यूअर से कहना चाहता हूँ कि जब किसी को मौका मिले तो आप अपने दुश्मनों के साथ भी अच्छा सलूक करें, ना कि एक बुराई की तरफ अपना इरादा मुसम्मम करके चला गया। आप अपनी जो है अंदर ऐसी तब्दीली लाएं कि आपको पता चले कि वाकई कि इंसान जो है एक मुसम्मम इरादा और मुसम्मम सिस्टम को लेके चल रहा है। तो इसलिए आज का ब्लॉग मेरा शुरू करने का जो मकसद था, जो मैंने चीज़ें सीखी हैं और इन चीज़ों पर कि सिर्फ सब्र से काम लेने वाला ही फातेह होता है, और सब्र करने वालों को काफ़ी मसाइल मुश्किलें हर चीज़ का सामना करना पड़ता है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें अपने अंदर एक नई ज़िंदगी का रोशनी को उजागर करने की ज़रूरत है। यही मेरा आज का पैगाम था, यही मेरा आज का ब्लॉग था। तो खुदाया सब्र से काम लेना और सब्र पर गामज़न रहना ही ज़िंदगी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।